बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार से बात करता हूँ आपके साथ, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा और उर्दू बोलने और समझने वाले लोग हैं दुनिया भर में। इस्लामाबाद से मैं बाहर था और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। चूँकि बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं एक आपके साथ वी लॉग की बजाय टी लॉग ट्रैवलिंग के दौरान की गुफ्तगू जो है वो कर लूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक फेक न्यूज़ चल रही है उसके हवाले से बात कर लेता हूँ। वो ये है कि मुझे किसी स्टाफर ने बताया कि ये खबर ये चल रही है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जो पर्सनल फिजिशियन और डॉक्टर है इमरान खान की, उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो उनसे मुलाकात करें। मैंने उनको टेलीफोन किया, उनकी कॉल बैक आई मुझे फौरन, और मैंने उनसे ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया, और साथ उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ है अगर कोई इस तरह का चल रहा है उनके हवाले से। इशू इतना इम्पोर्टेंट है जिसका हिसाब नहीं है, और इशू ने मजीद एक्सपोज किया है उस हुकूमत को जो झूठ की बुनियाद के ऊपर बिठाई गई है, और वो हुकूमत जो झूठ बोलने की माहिर समझी जाती है। और उन्होंने 3 झूठ बोले इमरान खान की बीमारी के हवाले से। पहले तो उन्होंने कहा कि उनको कोई बीमारी नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल सेहतमंद है। ये बोलते रहे। और उसके बाद दूसरा झूठ जो बोला उन्होंने कहा कि इमरान खान को किसी इलाज की जरूरत नहीं है। और तीसरा झूठ ये फिर बोला आज कि इमरान खान का इलाज हुआ है, और पिम्स जिस तरह से मैंने की थी कल जाते हुए, जो मैंने गाड़ी में आपसे गुफ्तगू की थी, वो दुरुस्त निकली है कि पिम्स के अंदर वो कहते हैं कि हम इलाज के लिए लेके गए थे। अब ये भी झूठ है, और अगर ये सच होता तो क्या होता, और ये झूठ कैसे है, और इतना दलेरी के साथ, बेरहमी के साथ और बेशर्मी के साथ ये निज़ाम किस तरह से झूठ बोल रहा है, उसकी मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई शख्स बीमार होता है तो क्या ये पहली दफा है कि कोई कैदी बीमार हुआ है और उसको अस्पताल ले जाया जाना जरूरी था? ऐसा नहीं, बल्कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वो जेल जाने के बाद उन्होंने बहाने लगाए, उन्होंने डीलें हासिल की, और जेल के अंदर बैठ के उन्होंने गुफ्तगुएं की, उन्होंने लॉबियां की, और फिर वो बाहर चले गए। नवाज शरीफ उनकी बदतरीन मिसाल है, उसका पूरा चोर टब्बर उसकी मिसाल है, और उसका जो भाई है वो भी उसकी मिसाल है। और दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि इमरान खान को जब बीमारी थी तो उसके हवाले से कुछ सवालात उठते हैं, और फिर एक साजिश है जो इसमें से बनती है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। किस तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है कि एक इमरान खान को मारने की साजिश हो सकती है। पहला ये है कि ये इमरान खान बीमार थे, और जेल के अंदर गवर्नमेंट का दावा यह है कि बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन ये वही हॉस्पिटल है जिसके अंदर नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो सकता था, और उसको बार बार कभी पिंडी इस्लामाबाद के अस्पतालों में घुमाया जाता था, लाहौर के अस्पतालों में। फिर जब कल मैंने एक चलाई थी गुफ्तगू, वो आज आप चाहें तो कंधे मुकर्रर के तौर पर फिर दोबारा देख लें, कि उसको बाहर ले जाया गया, भिजवाया गया, और वहां जाके कहा गया कि इसका इलाज होता है। इसमें तो उनका अपना केस ये था कि इमरान खान बीमार है ही नहीं, उनको इलाज की जरूरत है ही नहीं, और फिर अब उनका केस बना कि वो बीमार थे और उनको इलाज की जरूरत थी, और उसके साथ उन्होंने नया झूठ ये बोला है कि वो उनको लेके आए थे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। दूसरा जो है, 87 दिन हो गए आज, थोड़ी देर बाद 88th डे शुरू हो जाएगा इमरान खान की जो इनकॉम्युनिकेडो है। तो इस दौरान वो कैद तन्हाई में है, और आपको पता है कि जो विजन के मसाइल हैं वो अंधेरा और सख्त वेदर और कुछ और रीजंस हैं जो आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे वो आपको बताएगा। तो जो कैद तन्हाई है उसके अंदर और क्या क्या है ये किसी को मालूम ही नहीं है, वहां तक किसी को जाने नहीं देते। तीसरा ये है कि जब तक जो एक हुकूमत का हामी अखबार है उसने ये खबर, हो सकता है ये हुकूमत के कहने पे चलाई गई हो सकता है ये हुकूमत ने ही एक और फुलझड़ी छोड़ी हो, तो जब तक वो छपी नहीं थी खबर, तो उस वक्त तक वो कहते थे ना वो बीमार है, ना उनको हॉस्पिटल की जरूरत है, और जेल के अंदर हॉस्पिटल जो उसका ये इलाज वहां पे मुमकिन है। इमरान खान को जो प्रॉब्लम है आई साइट की, और एक आंख की जो उनको है बीमारी जिसके बारे में बात की जा रही है, अब वो
کہتے ہیں جی کہ اس کا علاج وہاں ہو سکتا ہے، لیکن پھر ان کو کیوں لایا گیا اگر یہ ہو سکتا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے خواتین و حضرات، ایک بہت بڑا سوال یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی صحت کے بارے میں چھپا کر رکھا کیوں گیا؟ یہ غیر انسانی سلوک اور یہ بے ایمانہ سلوک کیوں کیا گیا کہ ایک اتنے بڑے آدمی جو پاکستان کے فارمر کیپٹن رہے ہوئے ہیں، ورلڈ کپ جیت کے لائے ہوئے ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں، عالمی چہرہ ہے پاکستان کا، کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ایک بار نہیں بار بار دیا ہے، تو وہ قوم کی جو سائلنس میجورٹی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیوں یہ چھپا کر رکھا گیا ہے؟ یہ ایک اور بڑا اہم ہے۔ یہ میں حالات بیان کر کے پھر میں نتیجے پہ پہنچوں گا۔ اگلا یہ حکومت کا کہنا ہے کہ آج جو کہا ہے ایک حکومتی ترجمان نے، جو فارم 47 والا، گورنمنٹ اور ترجمان دونوں کہ جی چھوٹی سی چیز تھی جس کے لیے ان کو پیمز لے کے جایا گیا، اتنی چھوٹی چیز تھی جو وہاں جیل کے اندر اتنا شاندار اسپتال ہے۔ اب یہ دونوں وزیروں کے بیان ہیں، آپ یہ سوچ کے مت کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، یہ ان میں سے آپ مقابلہ یہ ہے کہ کون ان میں سے بڑا جھوٹا ہے اور کون ان میں سے جھوٹ کا چیمپئن ہے، اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ کون جیتے گا ایونچولی۔ یہ اس کے ساتھ ہی پھر ان کی صحت اگر بالکل ٹھیک ہے تو ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ نہ وکلا سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، نہ قاسم سلمان سے ان کی بات کروائی جا رہی ہے، اور نہ پارٹی سے ان کی ملاقات کروائی جائے، آخر کیوں؟ پھر اگر اس سٹوری جو حکومت کا حامی انگریزی اخبار ہے ڈان، اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جو سٹوری ظاہر ہے یہ فیڈ کی گئی ہے، یا ان کو رپورٹر اچھے بھی ہیں جو اپنے سورس سے انہوں نے کسی جگہ سے وہ نکالی ہے سٹوری، کہ اس میں پھر اس سٹوری کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ حکومت نے اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان بیمار تھے، بیماری کو چھپایا گیا، اور بیماری کے دوران بھی ان کی گھر والوں سے ملاقات نہیں کروائے گی، یعنی بچوں سے گفتگو نہیں کروائے گی ٹیلی فون کے اوپر، ان کی بیگم ان کے ساتھ والے اسی جیل کے زنانہ حصے میں بند ہیں، تو وہاں سے لا کے ان سپرنٹینڈنٹ کمرے میں ملاقات نہیں کروائے گی، پھر جو لائرز ہیں ان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، پھر ان کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس سے بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا ذرا، یہ اس اعتراف کے بعد یہ نکلتی ہے جو پیمز میں وہ کہتے ہیں چھوٹی سی بات کے لیے ان کو لے جایا گیا تھا، تو اگر یہ بات درست مان لی جائے تو پھر ڈان کی سٹوری یہ ہے کہ وہاں ان کو لا کے سرجری ان کی گئی ہے۔ سرجری کرنے کے لیے جس طرح میں کل پہلے کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کو کہ پرمیشن چاہیے ہوتی ہے پیشنٹ کو، اور ساتھ اٹینڈنٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ کیوں کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اور ان کا اٹینڈنٹ کون تھا؟ شہباز شریف پاس جا کے کھڑا ہوا تھا یا کوئی اور کھڑا ہوا تھا؟ تو یہ خاندان کا کام ہے، باقی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ دس از نمبر 1۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سرجری انیستھیزیا دے کے، یعنی ان کو پوری طرح سے بے ہوش کر کے سرجری کی گئی ہے، تو سرجری جب تک میجر نہ ہو انیستھیزیا نہیں دیا جاتا، اور یہ انیستھیزیا اگر دیا گیا تو پھر کس کی اجازت سے دیا گیا اور کس کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہوا، اور وہ کیا جو دیا گیا وہ انیستھیزیا ہی تھا؟ یہ اگلی بات اس سے بھی کہ کون تھا ان کی فیملی کا ممبر جس سے اجازت طلب کی گئی کہ ان کو انیستھیزیا دیا جائے یا نہیں، اور کون انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر تھا جو ان کے اپنے ہاسپٹل کا تھا یا ان کا پرسنل فزیشین تھے، جو 2 ہیں، تو ان میں سے کون تھا ساتھ جس کو پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں دیا جا سکتا ہے اور ضرورت ہے یا دے دیں؟ اور پھر کون فرد دوسرا ان کے گھر کا، کوئی ان کی پارٹی کا کوئی دوسرا کون سا فرد وہاں پہ موجود تھا؟ فرض کریں یہ ساری بات سننے کے بعد ہم یہ نتیجہ نکالنا چاہیں یا کوئی نتیجہ نکالنا چاہے کہ یہ علاج ہی ہوا ہے جی، تو پھر اگر یہ علاج ہوا ہے تو کیا ایڈمنسٹر ہوا ہے؟ وہ انیستھیزیا تھا، کوئی اور مسچیف ہوا ہے، کوئی اور اس میں بے ایمانی شامل تھی، اس میں بدنیتی شامل تھی؟ بدنیتی اور بے ایمانی کے بارے میں بات سن لیجئے، ان کے اپنے جو یہ فارم 47 والی گورنمنٹ ہے یہ کیا کہہ رہی ہے عمران خان کی سلامتی کے حوالے سے، اور ان کو ختم کر دینے کے حوالے سے، اور ان کے فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ جو عمران خان ہے فتنہ ان کو ختم کیا جانا چاہیے۔ یہ ذرا سن لیجیے۔ یہ اس ملک کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے، اس فتنے کا سر ابھی کچلنا چاہیے۔ پرابلم تو جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں تو اس وقت تک پرابلم تو نہیں ختم ہو سکتی۔
ان کا وجود جو ہے وہ ان کا وجود ہی پرابلم ہے. ملک کو، اس ملک کی سیاست کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے. جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو خیال نہیں سوچا جاتا کہ جی فلاں چیز کر دیں فلاں چیز نہ کریں. اب جو جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں اب یا وہ منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے. اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. کنکلوڈ اس طرح سے یہ ہوتا ہے، یہ ساری اگر کرونالوجی آپ سامنے رکھیں گے تو کنکلوڈ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر بیمار نہیں تھے، چھوٹی سی بات ہے، پھر ان کو انیستھیزیا کیوں دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کی جان کے درپے. ان کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کو کوئی مارنا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کے خلاف کوئی بڑی سازش ہے، اور سازش ٹیکنیکل طریقے سے اس کو سازش کو لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کے، گھر والوں کو اندھیرے میں رکھ کے، وکلا کو اندھیروں میں رکھ کے، اور پارٹی کو اندھیرے میں رکھ کے، قاسم اور سلمان کو اندھیرے میں رکھ کے، اور ان کے ساتھ بند اسی جیل کے زنانہ حصے میں ان کی بیوی کو بھی اندھیرے میں رکھ کے یہ سازش، اس کا کوئی اولین قدم اٹھایا گیا ہے. اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پہ ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے عمران خان کے ساتھ، تاکہ ہم ان کا موقف جان سکیں، ان کو دیکھ کے، ان کو مل کے، ان سے پوچھ کے، اور پھر ان کے ڈاکٹرز کو. دوسرا، وی آر لے مین سو فار ایز دی میڈیکل ٹریٹمنٹ از کنسرن، تو اس لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو فوراً دی جائے ان تک ایکسیس، اور پھر ان کی بات کروائی جائے قاسم اور سلمان سے. اگر نہیں ہوتا تو یہ یاد رکھیں، یہ جو میں نے آپ کو کچھ کلپس بھی سنوائے ہیں، تو جو عمران خان ہے اس نے اپنے قتل کے، اللہ نہ کرے ان سب دشمنوں کے منہ میں اور آنکھوں میں خاک. اس صورت میں عمران خان نے اپنے ملزم نامزد کر رکھے. کوئی مت بھولے. پاکستان زندہ باد.